خوفناک مچھلی۔ بہت دور ایک بڑی وھیل مچھلی پانی سے باہر آئی۔ کچھ اوپر جانے کے بعد وہ واپس پانی میں چلی گئی۔ یہ منظر سندباد اپنے بحری جہاز کے عرصے پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کے مناظر وہ اکثر دیکھتا رہتا تھا۔ اس وقت اس کا جہاز نہیں ہے۔ یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے۔ کھلے سمندر میں محو سفر تھا۔ وہ تاجروں کا مال لے کر عراق کی طرف جا رہا تھا۔ ترابی او ترابی! اس نے اپنے ملازم خاص اور شاگرد کو آواز دی جو کچھ دور بیٹھا اوزاروں کو درست کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور بلند آواز میں بولا، آیا استاد محترم! پھر وہ اٹھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سندباد کے پاس پہنچ گیا۔ جی استاد محترم، تم نے کھانا تیار کر لیا ہے؟ سندباد نے پوچھا۔ جی جناب، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے استاد محترم۔ ٹھیک ہے، جلدی سے کھانا لے آؤ۔ ترابی پلیٹ کو تیز تیز قدموں سے ترابی پلٹ کر تیز تیز قدموں سے چل پڑا۔ اس نے باورچی خانے میں آ کر پلیٹوں میں سالن نکالا، پھر روٹی کا برتن اور دسترخوان اٹھا کر باہر آ گیا۔ اس نے عرصے پر دسترخوان لگا دیا، اس پر وہ چیزیں رکھیں اور واپس باورچی خانے میں آ گیا۔ اس پر وہ چیزیں رکھیں اور واپس باورچی خانے میں آ گیا۔ یہاں سے پانی کا جگ، گلاس، سلاد کی پلیٹ لے کر وہ ایک بار پھر دسترخوان پر پہنچ گیا۔ سندباد وہاں بیٹھ چکا تھا۔ ترابی نے باقی چیزیں بھی وہاں رکھ دیں اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ واہ، تم نے تو یہ عربی پراٹھے بھی بنائے ہیں! سندباد خوش ہو کر بولا۔ آج ہی آپ نے ذکر کیا تھا، میں نے سوچا کہ شاید آپ کا دل چاہ رہا ہوگا عربی پراٹھے کھانے کو۔ ترابی نے کہا۔ تم نے درست اندازہ لگایا، سندباد نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ واقعی آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ عربی پراٹھے کھاؤں۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ سمندر کی طرف بھی دیکھتے جا رہے تھے۔ اچانک ترابی نے سمندر سے ایک عجیب و غریب مچھلی کو نکلتے دیکھا جو فضا میں ذرا اوپر جانے کے بعد واپس سمندر میں چلی گئی تھی۔ وہ مچھلی چونکہ سندباد کے عقب میں نکلی تھی اس لیے وہ نہ دیکھ سکا، جبکہ وہ ترابی کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس نے ترابی سے کہا، تم کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو۔ جی ہاں استاد محترم، وہ بولا۔ وہ کیوں؟ میں نے ابھی ایک عجیب مچھلی دیکھی ہے۔ کیسی مچھلی؟ ابھی ایک مچھلی سمندر سے باہر آئی تھی اور فضا میں اچھلنے کے بعد واپس چلی گئی۔ اس کا دھڑ مچھلیوں جیسا تھا لیکن اس کا چہرہ بدمانوس کی طرح خوفناک تھا۔ اس کے منہ سے زبان لٹک رہی تھی۔ ترابی نے بتایا تو سندباد نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، پھر واپس گردن موڑ کر ترابی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے استاد محترم، وہ بولا، لیکن تم نے بڑی عجیب مچھلی کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا آپ نے پہلے کبھی ایسی مچھلی دیکھی ہے؟ کبھی نہیں۔ کاش ابھی آپ بھی اسے دیکھ لیتے۔ ہاں، اگر میں اسے دیکھ لیتا تو شاید اس کے بارے میں کچھ اندازہ لگا سکتا۔ بہرحال سمندر میں عجیب عجیب مخلوق ہوتی ہے۔ اور اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اس کی نظر بھی ایک ایسی ہی مچھلی پر پڑ گئی جیسی ترابی نے دیکھی تھی۔ وہ پانی سے نکل کر واپس چلی گئی تھی اور دائیں جانب نظر آئی۔ اسے ترابی نے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، دیکھا آپ نے استاد محترم؟ ہاں، واقعی تم نے درست کہا تھا۔ یہ کون سی مچھلی ہو سکتی ہے؟ ایسی مچھلی کے بارے میں تو
میں نے کبھی نہ سنا اور نہ ہی کبھی دیکھا۔ کیا ہم کوئی مچھلی پکڑ لیں؟ آپ کے تاجر دوستوں میں کوئی نہ کوئی اسے مہنگے داموں خرید لے گا، اسے آئے گا اور اسے مسالہ لگوا کر محفوظ کر لے گا۔ ترابی نے تجویز دی۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، سندباد بولا۔ میں جہاز روکتا ہوں کیونکہ اسی جگہ پر وہ مچھلیاں ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مستول کی طرف بڑھا، جبکہ ترابی اٹھ کر جال کی طرف چل پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد سندباد نے بادبان باندھ دیے، جہاز رک گیا۔ لاؤ جال اس طرف پھینکتے ہیں، سندباد نے ترابی سے کہا تو وہ اس کے پاس آ گیا۔ سندباد نے اس سے جال لے کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے اس عجیب مچھلی کو دیکھا تھا۔ ذرا دیر بعد اس جال کو واپس کھینچا تو دیگر مچھلیوں کے ساتھ وہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ وہ بری طرح اچھل کود کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ترابی نے بلند آواز میں کہا، ارے واہ استاد، آ گئی مچھلی۔ سندباد اور ترابی نے مل کر جال کھینچ لیا اور اسے عرصے پر پھینک دیا۔ مچھلیاں تڑپ رہی تھیں، کئی مچھلیاں بہت اوپر تک اچھل رہی تھیں۔ وہ عجیب مچھلی بھی بار بار اچھل رہی تھی۔ ذرا کچھ دیر بعد ساری مچھلیاں مر گئیں۔ جاؤ ذرا مسالہ لے کر آؤ تاکہ اس مچھلی کو لگا دیں، سندباد نے ترابی سے کہا تو وہ تیز تیز قدموں سے گودام کی طرف چل پڑا۔ یہ ایسا مسالہ تھا جس سے مچھلی کئی ماہ تک محفوظ رہ سکتی تھی۔ ذرا دیر بعد ترابی مسالہ لے آیا۔ ان دونوں نے جال سے اس عجیب مچھلی کو نکال کر اسے مسالہ لگا دیا۔ آؤ اس کو گودام میں رکھ کر آ جاتے ہیں، سندباد نے کہا۔ مچھلی کافی بڑی تھی۔ ان دونوں نے مل کر اسے اٹھایا اور گودام میں رکھ دیا۔ پھر وہ گودام کا دروازہ بند کر کے واپس عرصے پر آ گئے۔ سندباد نے ترابی سے کہا، یہ بہت عجیب سی بات محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ میں نے سمندر کے بارے میں بہت معلومات حاصل کی ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ سمندر کے کس علاقے میں کیسی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی بھی ایسی مچھلی کے بارے میں نہیں سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مہنگے داموں بک جائے گی، ترابی بولا۔ ہاں بالکل، ایسی نایاب مچھلی کو تو شوقین مزاج لوگ زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر خریدنا چاہیں گے، سندباد نے کہا۔ رات آئی تو ترابی نے جہاز پر کئی جگہ بڑی بڑی مشعلیں ہوتا ہے، اس میں تے نہیں آئے گا، مشعل کہتے ہیں روشنیاں، جو مشعل جلائی جاتی ہے نا، جس میں آگ لگا کے روشن کرتے ہیں، روشن کر کے لگا دیں۔ روزانہ رات کے وقت ایسا ہی کیا جاتا تھا۔ اس طرح جہاز میں روشنی رہتی تھی اور اسی روشنی کو دیکھ کر دوسرے جہازوں کو بھی ان کے جہاز کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ دونوں کچھ دیر عرصے پر ٹہلے اور پھر ترابی نے سندباد سے کہا، استاد محترم، آج تو مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی ہے، اس لیے اگر آپ چاہیں تو سو جائیں۔ ٹھیک ہے، سندباد نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ یہاں آ کر وہ اپنے بستر پر لیٹ کر مختلف معاملات پر سوچنے لگا اور پھر نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ان کا معمول تھا کہ وہ دونوں رات کو باری باری سوتے تھے تاکہ ایک فرد جاگتا رہے اور جہاز کی نگرانی کرتا رہے۔ ترابی عرصے پر بیٹھا تھا، اچانک اسے کسی درندے کے گھررانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ حیران پریشان تھا کہ آخر وہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد آواز دوبارہ سنائی دی۔ تب ترابی کو اندازہ ہوا کہ وہ آواز تو گودام کی طرف سے آئی ہے۔ وہ اٹھا، اس نے قریب جلتی ایک مشعل ہاتھ میں لے لی اور گودام کی طرف بڑھا۔
پھر اس نے گودام کے پاس پہنچ کر اس کا دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیونکہ گودام میں ایک عجیب و غریب بلا کھڑی تھی۔ اس کا سر تو اس عجیب مچھلی جیسا تھا، لیکن دھڑ کسی بنمانوس کی طرح تھا۔ اس کے جسم پر بڑے بڑے کالے بال تھے، جبکہ اس کے 3 ہاتھ تھے، بائیں طرف ایک جبکہ دائیں طرف 2 ہاتھ تھے۔ اس بلا نے ایک بار پھر آواز نکالی، ساتھ ہی اس کا منہ بھی کھلا تو ترابی نے اس کے چمکتے ہوئے نوکیلے دانت بھی دیکھ لیے۔ اچانک اس بلا کے منہ سے لمبی سرخ زبان باہر آ کر لٹک گئی اور ادھر ادھر جھولنے لگی۔ ترابی ابھی اس بلا کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ ترابی الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ بلا نے تینوں ہاتھ اس کی طرف یوں پھیلا دیے جیسے اسے پکڑنا چاہتی ہو۔ استاد محترم، ترابی پوری قوت سے چیخا۔ استاد محترم، ترابی پوری قوت سے چیخا۔ سندباد بہت ہوشیار سوتا تھا۔ ترابی کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تیزی کے ساتھ اپنے کمرے سے نکل آیا اور پھر اس نے وہ سارا منظر دیکھ لیا۔ بلا کا چہرہ دیکھ کر ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی عجیب مچھلی ہے جسے ان لوگوں نے دن میں پکڑا تھا۔ مشعل مت چھوڑنا ترابی، سندباد چیخا۔ پھر اس نے بھی ایک مشعل لے لی اور ترابی کے پاس پہنچ گیا۔ یہ بلا گودام میں تھی، ترابی نے اسے بتایا۔ یہ وہی عجیب مچھلی ہے۔ دراصل یہ کوئی پراسرار معاملہ ہے، سندباد بولا۔ اب کیا کریں استاد محترم؟ ترابی نے پوچھا۔ ایسی اکثر بلائیں آگ سے بھاگتی ہیں۔ اگر یہ بلا بھی آگ سے بھاگتی ہے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ وہ دونوں اپنی تلواریں بھی نکال چکے تھے۔ تم بلا کے دائیں طرف رہو، میں بائیں طرف رہتا ہوں، تاکہ وہ ایک ہی حملے میں دونوں کو نہ پکڑ سکے، سندباد نے کہا، اور وہ دونوں بلا کے دائیں بائیں آ گئے۔ ذرا دیر بعد سندباد نے بلا پر مشعل سے حملہ کر دیا۔ اس نے بلا کو آگ لگا دی اور وہ دردناک آوازیں نکالتی ہوئی گر کر تڑپنے لگی۔ پھر وہ جل کر خاک ہو گئی۔ استاد محترم، آپ کا اندازہ درست نکلا کہ ایسی بلائیں آگ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ترابی بولا۔ ہاں، اکثر پراسرار بلائیں آگ سے بھاگتی ہیں اور جل بھی جاتی ہیں، باقی انہیں مارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، یا پھر وہ پراسرار عملیات سے ماری جا سکتی ہیں۔ سندباد نے ترابی کی معلومات میں اضافہ کیا اور وہ سر ہلانے لگا۔ وہ دونوں مطمئن تھے کہ اس خوفناک بھئی یہاں کاف غائب ہو گیا ہے، یہ جو کاف ہے نا مس پرنٹنگ کی وجہ سے ادھر آ گیا، تو کیا ہو گیا؟ خوفناک بلا، ٹھیک ہے، خوفناک بلا سے ان کی جان چھوٹ گئی تھی۔ یہ سب سندباد کی ذہانت سے ہوا تھا۔ سندباد کی ذہانت سے متعلق میں نے ابھی بیفور ون ڈے ایک اور اسٹوری جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے، وہ بھی دیکھیے، یہ بھی، اور پھر مجھے بتائیے آپ کو کون سی کہانی سب سے اچھی لگی۔